جی ناظرین کرام، بہت سارے آرٹیکل آج ہیں. ایک آدھ آرٹیکل کا پہلے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آج عطا اللہ قاسمی نے لکھا ہے جی، حسن نثار کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس نے ذکر کیا ہے. حسن نثار اپنی طرح کے بات کرنے والے آدمی ہیں، ان کا سٹائل بھی یہی ہے، لوگ اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد نے کہا جی مجھے ایک کسی نے سوالات یہ کیے کہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا کوئی نوجوان، کیوں رہنا چاہتا؟ اس نے یہ گنوایا کہ لوڈ شیڈنگ ہے، فلانا ہے، بے ایمانی، یہاں یہ ہوتا ہے، وہ جو ہم سب گنواتے ہیں سارے گنوائے انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ان کا جواب نہیں ہے. میں لکھ رہا ہوں کہ میرے جیسا کوئی شخص نہیں، تو اگر کوئی اور زیادہ ذہین آدمی ہو، دانشور ہو، تو ان کا جواب دے. تو عطا اللہ قاسمی صاحب نے اس پہ لکھا ہے صاحب جواب اب ہم نے کیا دینا ہے، لیکن اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے جی. اور انہوں نے بہت سی باتوں کو کیا ہے کہ بھی کیا اگر ہماری ماں کے چہرے پر داغ ہوں، دبے ہوں، تو کیا الزبتھ ٹیلر کو ماں نہیں بنایا جا سکتا؟ اس طرح کا سوال ہے. اور بہت سے باتیں انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے جی. انہوں نے کہا کہ حسن نثار خود ایک ہی فقرہ لگایا، باقی فقرے نہیں لگائے. انہوں نے بڑی احتیاط سے لکھا ہے حسن نثار خود نوجوان ہیں اور انہیں اپنی وہ صحبت بدلنی چاہیے جس میں نوجوان بڈھے ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے شعر کچھ دیے ہیں اور معذرت کی ہے کہ اپنے شعر لکھنا جو ہے نا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوا کرتی. لیکن کوئی اچھی بات کیوں نہیں ہوا کرتی؟ فراق صاحب تو اپنے باپ کے شعر بھی لکھ دیتے تھے، عبرت گورکھپوری کے، جن کا نام ہم صرف فراق صاحب کے ہاں جانتے ہیں. بہرحال لکھا ہمیں نے روک رکھے ہیں یہاں سبھی رستے، ہمیں کو ہے یہ گلا راستہ نہیں ملتا. ہر ایک شخص یہاں آسمان سے شکوہ کنا، ہر ایک شخص یہاں آسمان دکھائی دے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ خرابی یہ پاکستان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہمارا قصور ہے جس کی ہم اصلاح کرتے ہیں. آج میں نے بھی وہ جو کچھ لوگ بحثیں چھیڑتے ہیں ابوالکلام آزاد اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ صاحب بات یہ نہیں ہے کہ یہ قصور پاکستان کی تخلیق کا تھا، پاکستان کے وجود کا تھا، اس میں کوئی خرابی رہ گئی تھی. قصور بیڈ گورننس کا ہے جو ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے اور جو کئی جگہ اور بھی پیدا ہو سکتی ہے، دنیا میں ہو سکتی ہے. بہت سی چیزیں اس کو سمیٹ لیتی ہیں. شاید اگر ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہوتی تو شاید ہم بھی سمیٹ لیتے. شاید یادو پردیش وہاں اگر کرپشن کے باوجود وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے تو ہم اس کی داد دیتے ہیں کہ جمہوریت میں یہ بھی ہوا کرتا ہے. لیکن جمشید دستی جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایک آدمی کرپٹ ہے اور اس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے تو وہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری بہت سی چیزوں کی پیداوار ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. دو آرٹیکل آج دیکھیں جی. یہ بھی میرا رہا ہے بھگت سنگھ کے بارے میں. ایک تو خیر لکھا ہے ہمارے انتظار حسین نے، انہوں نے کہا کہ ٹی ہاؤس کھلنے کا بڑا چرچا تھا، نہیں ہوا، لیکن پھر ہم بھی عطا اللہ قاسمی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک جگہ اپنے آرٹس کونسل میں کچھ فنکشن کیے، ادیبوں کو نئے کو سکھانے کے لیے سلیم اختر کو بلایا، اور ڈاکٹر سلیم اختر کو اور عسکر ندیم سید کو کہ وہ اس پہ گفتگو کریں اور نوجوانوں کو بتائیں کہ کیسے بات کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تربیتی ایک طرح کے لیکچر کا مسعود اشرف کو بلایا اور انہوں نے بڑا مزے کی بات کی کہ کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب. سلیم اختر سے پوچھ لیا کہ صوفی تھا؟ انہوں نے کہا صوفی کہاں تھا، شرابی کبابی تھا، وومنائزر تھا. انتظار حسین نے کہا کہ میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، کیا کروں میں، اس کا غالب کی عزت بھی مقصود ہے. اور بہرحال اس طرح انہوں نے بھگت سنگھ پہ آئے ہیں جی کہ انڈیا سے دو بندے کلدیپ نیر اور مہیش بھٹ آئے ہوئے ہیں. بھگت سنگھ کا آج کا تذکرہ ہے. یہ شادماہ میں ہمارے ایک جگہ ہے جہاں جیل یہ پھیلی ہوئی تھی. جیل تو مختصر ہو کے چھوٹی جگہ پہ چلی گئی اور اس جگہ پہ وہ گنا جاتا ہے یہ چوراہا جو ہے کہ بھگت سنگھ کو اس جگہ پھانسی دی گئی تھی. تو یہاں ایک طرح کی یادگار بنا دی گئی ہے. جو بھی آتا ہے وہاں دیپ جلاتا ہے اور چراغاں روشن کرتا ہے اور بھگت سنگھ کا ذکر ہوتا ہے کہ آزادی کا نام لگانے والوں میں وہ تھا. یہ تھا نا انقلاب زندہ باد کا نعرہ پہلی بار وہاں سے تخلیق ہوا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ یہ غلط ہے کہ وہ نعرہ جو تھا کانگریس کے ساتھ آیا، ہم یہی سمجھتے رہتے. یہ نعرہ پہلے بھگت سنگھ ایک لیجنڈ رہا ہے جہاں کا جی. ایک لحاظ سے وہ ایک انقلابی فضا تھی جو پنجاب، وہی میں کہا کرتا ہوں کہ پنجاب میں کچھ ایسی فکری تحریکیں اٹھی ہیں جن کی اگر ہم اپنی اسٹڈی کریں تو ہماری کلچر کو، ہمارے مزاج کو بنانے میں انہوں بڑا ہاتھ ہے. ایک مسلم لیگ کو آپ چھوڑ دیں، بڑی تحریکوں کو چھوڑ دیں، کچھ چھوٹی تحریکیں بھی تھیں. خاکسار کی تحریک یہاں سے اٹھی، احرار کی تحریک یہاں سے اٹھی، نیلی پوش کے مولانا ظفر علی خان نے شروع کی، یہ بھگت سنگھ کی تحریک یہاں سے اٹھی. اس پوری چیز نے ایک مزاج تو بنایا نا پنجاب کا. یونیورسٹ کہہ کہ ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان بن گیا تھا، لوگوں کی تیاری نہیں تھی. تیاری تو یہاں کی دانشوروں نے بہت عجیب طریقے سے کی تھی جی. لیکن ایک اور آرٹیکل انگریزی میں ہے کہ انفنشڈ لیگیسی کے نام سے بھگت سنگھ، یہ عرفان حبیب صاحب کا آرٹیکل ہے جو ابوالکلام آزاد چیئر کے یہ ہیں
انہوں نے بھی اس طرح اس کا پورا تجزیہ کیا کہ بھگت سنگھ نے لاہور میں بیٹھ کر کس طرح یہ ایک بم بلاسٹ کیا تھا، دہشت گرد کہہ لیجیے آپ کچھ بھی، حریت پسند کہہ لیجیے کچھ بھی، پھانسی کی سزا ہوئی تھی، پھانسی دی گئی تھی. تو بہت سی ہماری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے اس کو ڈسکس ہونا چاہیے اور ہمیں اس کے ان تمام پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے. اچھا یہ مذہب کے لحاظ سے ڈیوائڈ تھے، اس کے حق میں نہیں تھے. یہ کہتے تھے اصل چیز یہ ہے کہ انگریز کی چھٹی کراؤ یہاں سے، یہ وہ ہے. اور یہ بہت پہلے کی بات تھی ابھی جب کسی ہماری سیاسی جماعت نے اندازہ لگایا تھا جی. اچھا اب اس کے علاوہ جی ایک آرٹیکل اور بھی ہے، یہ آج کل ڈفرینٹ طرح کے آرٹیکل ہیں. انڈیاز ملٹری انفیریورٹی کمپلیکس جی، یہ ٹریفر ماس کا آرٹیکل ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا بے تحاشا ایک طرح کے چین کے حوالے سے ملٹری کمپلیکس میں مبتلا ہے. وہ اس نے بجٹ اپنا بہت بڑھا لیا 13%، جو کہ اس کی جو گروتھ ریٹ ہے 6.7% ہے، بجٹ ملٹری 13. انہیں اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا. ان کو شکایت ہے کہ ایئر فورس اور نیوی کا بجٹ شاید زیادہ ہے، آرمی کا بجٹ کم ہے. انہوں نے کہا اس سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے، کچھ نہیں پاسبل نہیں ہے. تو لیکن اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر اس طرح کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا چین کے پاس وسائل زیادہ رہیں گے، چین کے پاس ملٹری پاور بھی زیادہ ہوگی، ان کی انڈیجنس انڈسٹری ہے. اگر انڈیا جو ہے اس سے اس طرح کمپیئر کرتا رہے گا تو ہمیشہ انفیریٹی کمپلیکس میں رہے گا. انڈیا کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑے گا چین کے مقابلے میں، جیسے وہ لڑ لے گا چین سے، کہ اسے اپنی طاقت کو اپنے وسائل کے اندر جتنی اس کی اکانومی ہے اتنا ہی پھیلانا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے ریجن کی جی، اور چاہتا ہے کہ دوسرے آ کے سپر پاور بنا دیں اس کو، اور وہ اینٹتا پھرے بحر ہند کی لہروں کے ساتھ ساتھ. ایسا ہوا نہیں کرتا. لیکن بہرحال ایک تجزیہ اور جو یہ کمپلیکس ہے اس پر پوری ایک گفتگو. ایک کیتھرین پارکر کا آرٹیکل ہے جی، امریکن آئیڈیالوجی، آئی ڈی الگ ہے، ایالوجی الگ ہے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جس کو ہم فینیٹسزم کہتے ہیں وہاں کنوکشن ہو جاتی ہے، اور جس کو ہم کمپرومائز کہتے ہیں اور وہ ریزسٹنس ٹو کمپرومائز کی مخالفت کی جاتی ہے، وہ وفاداری ہو جاتی ہے کئی معنوں میں. یہ انسٹیٹیوٹ آف جو امریکن انسٹیٹیوٹ انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ ہے اس سے وابستہ یہ آرٹیکل ہے. تو چنانچہ وہاں کی تھنکنگ تو یہی ہے کہ انہوں کہتے ہیں جی جس کو ہم ماڈریٹ کہتے ہیں دنیا بھر میں، یہ کوئی ماڈریٹ ہوا نہیں کرتا جی. اور ماڈریٹ ایک زمانے میں امریکہ میں بہت تھے، اب ماڈریٹ ہونا ٹوڈے ماڈریشن از میئرلی بورنگ، اب بورنگ ہو گئی ہے ماڈریشن. ہمیں اعتدال کا جو سبق پڑھایا جاتا ہے کہتے ہیں امریکہ میں بورنگ ہو رہا ہے. آخر میں یہ کہتے ہیں امریکہ میں اب ماڈریٹ رہا کوئی نہیں، ہمیں ماڈریشن کی طرف واپس آنا چاہیے. چلیے وہ آ جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے، ورنہ کہتے ہیں فینیٹسزم جو ہے وہ گنی جاتی ہے کہ فینیٹسزم ہی اصل میں کنوکشن ہے. اور جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اس حوالے سے. دیکھا جائے تو اس لحاظ سے وہ ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ گنی جاتی ہے جی. ایک جلدی سے اس آرٹیکل کو دیکھتا ہوں، پھر مجھے ایک کال لینی ہے جی. ٹامس فریڈمین کا آرٹیکل ہے اور یہ فیسٹیول آف لائز. ایک ہسٹورین ڈیوس ہینگسن کا جی انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ کس طرح ملٹری اسسٹنس اور پینیٹیو انٹرونشن وداؤٹ فالو اپ، کہ یہ کس طرح مختلف ملکوں کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ کہہ کچھ رہے ہیں اور لڑ کسی اور کام کر رہے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان کا بھی تذکرہ کیا ہے جی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، ہم اس لیے اس کے خلاف کچھ بولتے نہیں ہیں، شکایتیں ہمیں بہت زیادہ ہیں. سعودی عرب کے پاس تیل لینا ہے اس لیے ہم اس کو بھی بہت سی باتوں پہ چھیڑتے نہیں ہیں. اتنے سمپل بھی نہیں یار، صرف تیل نہیں ہے. بحرین میں ہمارے بیڑی اڈے ہیں اس لیے بحرین کی ایٹیٹیوڈ کے بھی خلاف ہم بولتے ہیں. تو امریکہ کی یہ جو پالیسی ہیں کہ جھوٹ کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک کر لی ہے، تو یہ چونکہ وہ ہیں نیو کارن ہیں، تو وہ بھی فینیٹسزم کا جس طرح بھی دوسرے آرٹیکل میں تذکرہ ہوا. تو یہ جو چاہتے یہ ہیں کہ امریکہ جیسے ڈٹ جائے اور اکڑ جائے اور اکڑ کے اور صاف علاقے میں اپنی باتیں جو نہ کرنا شروع کر دے، جو کہ آسان کام نہیں ہوا کرتا جی. اور اس کے علاوہ جی ایک جو جنرل ایلن آئے ہیں، دا اونلی افغان آپٹیمسٹ، جو اب لک آفٹر کر رہے ہیں یہاں کے معاملات کو افغانستان کے، وہ ذرا کانگریس میں سینٹ میں انہوں نے جو اپنی گواہی دی ہے اس میں کوشش کی ہے کہ کہنے کی کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ کمانڈر ہے اور کیا کہیں گے جی. جی اور پھر عامر خاکسوانی آج کل بہت خوبصورت آج کل باتیں کر رہے ہیں صرف اس حوالے سے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی کہانی سنائی ہے کس طرح اس نے اپنے پیسوں سے پڑھا، محنت کی، ٹیوشنیں بھی پڑھائیں، جہاں سے گیا اس کو جاب نہیں ملی، اس کو جال سازی سکھانے والا کوئی بندہ آ گیا، اللہ نے اس کی سنی، سعودی عرب چلا گیا، امریکہ چلا گیا، پڑھتا ہوا وہاں خدمت کرتا ہوا، پڑھتا بھی گیا اور واپس آیا. تو وہ شخص جو اس کو جال سازی کی تبلیغ کر رہا تھا
उसका जो अपना हाल था उसका तज़किरा किया है। बड़े एक खूबसूरत अंदाज में ये इस तरह की बहुत सी बातें कर रहे हैं। आज यही आर्टिकल थे जी जिनका मैं तज़किरा करना चाहता था। कॉल हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, वो किसी अहम मसले पर वजाहत करना चाहते हैं। हमारी बात सुनने के बाद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब क्या हुक्म है जनाब हमारे लिए? तो जनाब इरशाद आरिफ साहब से गुफ्तगू हो रही थी आपकी, तो मैंने कहा एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं कि इरशाद आरिफ साहब ने कहा कि भुट्टो साहब जो है, जो उनकी हमायत इतनी हुई तो उसके बाद वो तब्दीली नहीं ला सके तरह तरह के लोगों को अपने गिरद इकट्ठा करने की वजह से। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि भुट्टो साहब जो तब्दीली नहीं ला सके वो अपनी बदनीयती की बुनियाद पर नहीं ला सके, उनका कोई इरादा ही नहीं था। जब उन्होंने इख्तिदार संभाला है इस मुल्क का तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर संभाला है, और वो यानी वो एक कादर मुतलक थे उस वक्त पाकिस्तान के, जो नया पाकिस्तान था। और मार्शल की अथॉरिटी से उन्होंने टेक ओवर किया मिलों को, कारखानों को, और लोगों को निकाला नौकरियों से, लेकिन जो लैंड रिफॉर्म्स है वो नहीं की। तो अगर लैंड उनका इरादा होता तो उनके साथी उनको रोक नहीं रहे थे, वो रोकने की पोजीशन में ही नहीं थे। अगर वो इरादा करते तो आसानी से लैंड रिफॉर्म हो सकती थी। तो आपका मतलब है कि ये सुनामी वाले इमरान खान तब्दीली ले आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी नीयत ठीक है। सुनामी वाले इमरान खान जो है उनके पास तो पता नहीं कितनी अथॉरिटी होगी या नहीं होगी, लेकिन असल तब्दीली उस वक्त आती है जब आदमी इरादा करता है। जो इरादा ही न करे तो जितने लोग हजारों लोग साथ हो जाए कैसे तब्दीली लाएगा। और भुट्टो साहब की मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स नहीं लेके आए और मुल्क की सनत का जो बड़ा गर्द कर दिया। आपका मतलब है उनकी नीयत वो नहीं थी, उनके इरादे कुछ और थे जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, और वो तब्दीली जो लोगों को बता रहे थे वो उनकी नीयत में शामिल नहीं थी। वो तो मार्शल अथॉरिटी थी उनके पास, तो लाना चाहते सब कुछ ला सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। इस वजाहत से मेरा ख्याल में एक और नुक्ता नज़र और एक डायमेंशन और जो थी वो हमारे सामने आई है, और हमारे साथ शायद एक कॉल और मौजूद है, बात करते हैं हम और बात को आगे बढ़ाते हैं। शामी साहब ने बहुत वजाहत के साथ बयान किया कि भुट्टो साहब अगर हम कहा जाता ना तब्दीली नहीं ला सके थे, तब्दीली लाने की वजह ये थी कि उनकी नीयत भी नहीं थी। और दूसरी बात ये कोई और बातें भी कही जा सकती हैं कि बहुत हद तक तो एक जहनों में इतनी बड़ी तब्दीली तो आई थी, लेकिन प्रैक्टिकली वो तब्दीली नहीं आ सकी। ये बात दुरुस्त है, और वजह उसकी ये है कि उनके ख्याल में नीयत दुरुस्त नहीं थी। एक कॉल और मौजूद है, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी मीर साहब जी। वालेकुम जी। मंसूर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। जी जनाब। ये पीछे 2-3 दिन 23 मार्च के सिलसिले में जिस बहस में आप भी बैठे थे, मैंने भी प्रोग्राम सुना कि वो सेकुलर पाकिस्तान तक कौन सा। मैं मोटी सी बात ये समझता हूँ कि वो इस्लाम जो है ना, इस्लाम किसी दुनिया में किसी कोने में भी मुसलमान को मुसलमान होने से किसी ने नहीं रोका। मतलब हमारा जो अल्लाह पाक के अहकामात है, नबी पाक की सुन्नत है, और कुरान सीखने सिखाने का जो अमल है, इस पे अगर हम अमल करें तो हम कहीं भी रहें, यूरोप में रहें, इस्लामाबाद में रहें, पंजाब में रहें, किस दुनिया में तो हमें मुसलमान बनने से तो किसी ने नहीं रोका। तो हमारी जो लेकर वो हमारे वो एक साहब बैठे थे, मुझे नाम उनका भूल गया, वो कहते आप 1400 साल पहले की बात करते हैं। भाई खुदा वही है, सूरज वही है, दिन वही है, इंसान बदलता है, इंसान के बदलने का मौसम नहीं है। जब हम मुसलमान ही मुसलमान न रहे तो फिर इसमें सेकुलर होने का मतलब कोई ऐसा मजहब नहीं जो इस्लाम जितनी किसी को आज़ादी देता हो। इस्लाम सेकुलर भी है, इस्लाम हर किस्म का बुनियादी भी है, जिसको हम वो कहते हैं जी ये बुनियाद परस्त है जी, वो तो हर किस्म की आज़ादी देता है। अगर ठीक बात है। असल में ये आजकल बहसें कुछ लोगों ने छेड़ रखी हैं, और हम भी खैर उस मैदान में डटे हुए हैं, और उनका पीछा भी इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक करेंगे। अगर हम इसी पे मैंने आज तो लिखा भी है कि मामूर कर दिए गए, तो इंशाल्लाह ये काम करते रहेंगे। दलाइल से बात करनी है तो 100 बार कीजिए जी, लेकिन अगर आपने वैसे शोरगुल मचाना है और रोब गांठना है कि साहब गोया ऐसे आपको बहुत खबर है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत मॉडरेट हैं, और बहुत इनलाइटेंड हैं, और बहुत गोया पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो फिर गलत फहमी है आपकी। फिर मैदान में आइए, पता चल जाएगा आपको हालात असल क्या हैं और सूरत हाल क्या है। इंशाल्लाह इस मसले पर पूरी बात खुलकर मैदान में होनी चाहिए, और जीत वही होगी जो हक पे होगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।